اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھی بیان فرمایا۔ آج یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی حیات کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو ایک رات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ نبی کی ایک سیرت نبوت کے ملنے سے پہلے ہے اور ایک سیرت نبوت کے ملنے کے بعد ہے۔ اور عزیز دوستوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ لوگ آپ کو خوبصورت بھی مانتے تھے، خوبصورت بھی مانتے تھے، اخلاق والا بھی مانتے تھے، سخی بھی مانتے تھے، آپ کی تعریفیں بھی کرتے تھے، آپ کو ایماندار بھی سمجھتے تھے۔ بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی تقریر کی، فاران کی پہاڑیوں کے اوپر اللہ کے رسول تشریف لے گئے، تمام مکہ والوں کو بلایا، آؤ آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ والے حیران کہ اس نے کبھی ہمیں یوں نہیں بلایا، اس نے کبھی ہمیں یوں نہ پکارا، آج محمد کو کیا ہوا؟ آج اس نے ہمیں پہاڑ کے اوپر آواز دی ہے، پکارا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تمام مکہ والے جمع ہو گئے، کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، تو نے کبھی ہمیں نہیں پکارا، 40 سال گزر گئے، ہم تجھے جانتے ہیں، تو نے کبھی یوں معاملہ نہیں کیا، آج کیا ہو گیا؟ پکارنے کی وجہ بتاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں سے فرمایا، لوگوں، میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم نشیب پر ہو، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر دشمنوں کا تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ جب مکہ والوں نے یہ سنا تو چند بہادر پہاڑ پر چڑھ گئے اور پچھلی طرف جھانکا، کہنے لگے اے محمد، آپ کیا کہتے ہو؟ یہاں تو کوئی لشکر نہیں، نیچے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں تم نے دیکھ لیا کہ پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، جو تمہیں ملیا میٹ کر دے گا۔ مجھے بتاؤ مکہ والوں، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے اور میری بات کو مانو گے؟ تو تمام مکہ والوں نے کہا، اے محمد، اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ پہاڑ کی اوٹ میں کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں،
تیرے کردار کو دیکھتے ہیں، تیرے معاملات کو دیکھتے ہیں، جب تیری ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں پر دھوکہ ہو سکتا ہے، تیری زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تیری زبان پر ہمیں یقین ہے۔ عزیز دوستوں، جب مکہ والوں نے یہ گواہی دی تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تجربے کی بنیاد پر جواب دینا، کوئی منطقی سوال نہیں، کوئی فلسفیانہ تھیوری اور نظریہ نہیں، کوئی ایسا مشکل اور پیچیدہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ تمہارا دماغ ٹکرا جائے، ایک آسان سا سوال، آسان سا جواب چاہیے، وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ او مکہ والوں آج تم میں بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے لبثت فیکم عمرا، کہ تمہارے اندر 40 سال گزاریں گے، 40 سال معمولی زندگی نہیں، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرے معاملات تم جانتے ہو، میری خلوت کو تم جانتے ہو، میری جلوت کو تم جانتے ہو، میرے رشتہ داری کو تم جانتے ہو، میرے اخلاق کو تم جانتے ہو، ایماندار میں کتنا ہوں تمہیں معلوم ہے، اخلاق میرا کس معیار کا ہے تم جانتے ہو۔ چھوٹا سا سوال ہے، وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ آسان سا سوال کہ میں نے زندگی گزار دی تمہارے اندر، مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ مکہ والے پریشان تو پہلے ہی تھے کہ اس نے کبھی ہمیں یوں بلایا نہیں، اور جب اللہ کے رسول نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تو چمگوئیاں شروع ہو گئی، سرگوشیاں شروع کر دی، کہنے لگے اسے کیا جواب دیں؟ آخر سوچا، پھر سوچا، سارے ایک ساتھ کہنے لگے اے عبداللہ کے یتیم، اے آمنہ کے لال، اے عبد المطلب کے پوتے، ہم نے تیری خلوت کو بھی دیکھا ہے، ہم نے تیری جلوت کو بھی دیکھا ہے، ہم نے تجھے علاقے میں بھی دیکھا، ہم نے تجھے بازار میں بھی دیکھا، ہم نے تیری خرید و فروخت کو بھی دیکھا، ہم نے تیرے معاملات کو بھی دیکھا، ہم نے تیرے اخلاق کو بھی آزمایا، ہم نے تیرے ایمانداری کو بھی جانچا۔ آج اگر تو ہم سے پوچھتا ہے کہ مجھے سچا پایا یا جھوٹا، تو ہم ایک نہیں سارے مل کر کہتے ہیں جربنا لک مرارا، اور صرف ہم نے تجھے ایک مرتبہ نہیں آزمایا، تو کہتا ہے کہ سچا پایا یا جھوٹا، جربنا لک مرارا، تجھے بار بار آزمایا، تجھے بار بار جانچا، بار بار تیرا امتحان لیا، بار بار تجھے ہم نے دیکھا، تیرا